اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسماء الحسنہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہے الکفیل۔ الکفیل کیا معنی ہے الکفیل کا؟ مخلوق کے کاموں کا نگران کار اور اس کو پورا کرنے والا، امور خلقت کا نگران کار، یعنی مخلوق کے کاموں کا نگران اور اس کا پورا کرنے والا الکفیل، یعنی ان کے رزق کی ذمہ داری بھی پوری کرنے والا، تمام کاموں کا نگران کار بھی ہے وہ اور اس کو پورا کرنے والا بھی ہے، وہ ہے ذات الکفیل اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ الکفیل صفت آئی ہے سورہ نحل آیت نمبر 91 میں۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا۔ اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، جب تم عہد کرو اور قسموں کو مت توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد، تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کفیل سے مراد گواہ، حافظ، ضامن ہے۔ کیا ہے کفیل سے مراد اس آیت مبارکہ میں؟ حافظ، گواہ اور ضامن۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ جب تم کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہ اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرو، جو پرومس تم نے کیا ہے اللہ سے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا، جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اس کو توڑو مت، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، تم قسموں کو مت توڑو۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو کس کو؟ اللہ کے عہد کو، اذا عہدتم، جب کہ تم نے عہد کیا، جو بھی عہد کیا اس کو پورا کرو۔ اور کہا ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، قسموں کو پختہ بنانے کے بعد اس کو مت توڑو، اور قسموں کو مت توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد، جبکہ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنایا ہے، یعنی اللہ کو گواہ بنایا، یعنی یہ کہہ دیا کہ اللہ کافی ہے، اللہ کفیل ہے، یعنی اللہ ہی اس بات کا حافظ ہے، اللہ ہی اس بات کا ضامن ہے، اللہ ہی اس بات کا گواہ ہے۔ تو یہ کفیل سے مراد ہے گواہ، حافظ، ضامن۔ یعنی جو بندہ بھی اللہ کے کفیل ہونے پر رضامند ہو گیا، یعنی جو بندہ یہ ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کفیل ہے اور سچائی سے یعنی صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یہ مان لیا کہ اللہ ہی کفیل ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے وفا کرنے میں اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کی بات کی وفا کرنے میں، یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کفیل ہے، اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا اس کو، جس نے بھی اللہ کو کفیل بنایا، جس نے بھی اللہ کو کفیل بنایا اور اس پر راضی ہو گیا کہ اللہ ہی کفیل ہے، یعنی دو بندوں میں معاملات ہوئے، سمجھیے کہ دو بندوں میں معاملہ ہوا اور انہوں نے گواہ بنایا اللہ کو، کہا کہ اللہ گواہ ہے ہماری اس بات پر، یعنی آپ میں ہم میں یہ جو بات ہوئی ہے اس پر تیسرا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے بہنوں، جب ہم کوئی بات میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز کا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے اس وعدے کو، یعنی ایک وعدہ لیا ہم نے، کہا کہ یہ وعدہ میں تم سے کرتی ہوں اور یہ وعدے کے گواہ کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے اس وعدے کے وفا کرنے میں، یعنی اس وعدے کو پورا کرنے میں اللہ مدد کرتا ہے، اور اس کے معمول اور یہ پورا کرنے میں اس طریقے سے پورا کرتا ہے، ایسی سہولتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس بات کی وفا کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں جس کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ کیسے کفیل ہو جاتا ہے۔
اللہ کیسے کفیل ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ایک واقعہ سے بتاؤں گی. اور یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں آیا ہے. یہ واقعہ صحیح بخاری میں آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا. اس نے دوسرے آدمی سے 1000 دینار ادھار مانگے. کیا کیا؟ 1000 دینار ادھار مانگے. ایک بنو اسرائیل کا آدمی دوسرے آدمی سے 1000 دینار ادھار مانگتا ہے، اور جو پیسے دے رہا ہے، جو دینار دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ گواہ لاؤ، گواہ لاؤ. تو یہ کیا کہتا ہے کہ کفا باللہ شہیدہ، یعنی جس نے وہ دینار لیا وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے. تو پھر سے کہتا ہے وہ بندہ کہ کفیل لاؤ، تو وہ کہتا ہے کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کفیل، اللہ کافی ہے گواہ، اللہ کافی ہے بات کو پورا کرنے والا. تو پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو سچ کہہ رہا ہے. اور دونوں میں وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ یہ 1000 دینار میں اس وقت میں واپس کروں گا. مقررہ ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے اور اس وقت میں دینار واپس کرنے کا وہ وعدہ کر دیتا ہے. اور کفیل کس کو بناتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. پھر وہ شخص 1000 دینار لے لیتا ہے اور کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے ذریعے سے، یعنی کشتی کے ذریعے سے سمندر میں سوار ہو کے وہ چلا جاتا ہے اپنے کام سے. اور جب کام سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، یعنی سمندر پار کر کے جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ 1000 دینار کے ساتھ جاتا ہے اور کام کرتا ہے. اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر لوٹنے کے لیے وہ وقت آ جاتا، مقررہ وقت جو اس نے وعدہ کیا تھا، سمندر کے اس پار شخص سے وعدہ کیا تھا نا، بنو اسرائیل کے وہ شخص سے، تو وہ وعدہ کو پورا کرنے کے لیے وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کشتی کے انتظار میں ٹھہرتا ہے، لیکن کشتی نہیں آتی. وہ طلب کرتا ہے کشتی کو، لیکن کشتی نہیں آتی. مقررہ وقت پر وہ نہیں جا پاتا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ارے وقت تو چلا جا رہا ہے، وقت آج کا میرا وعدہ تھا اور میں نے اللہ کو کفیل بنایا تھا، اب میں کیا کروں؟ وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے، جب کوئی کشتی اسے نہیں ملتی اور دن ڈھلنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی کشتی نہیں ملتی اسے اور دن ڈھلنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک لکڑی لیتا ہے. اس شخص نے ایک لکڑی لی، اسے کریدا، یعنی اس میں اس لکڑی میں اس نے ہول کیا، اس کو کریدا، اور اس میں 1000 دینار بند کر دیے. کیا کیا اس شخص نے؟ سبحان اللہ، اس لکڑی میں اس نے 1000 دینار بند کیے اور ایک پرچی اس نے رکھ دی لکھ کر، ایک پرچی حروفہ لکھ کر رکھ دیا اور وہ جگہ بند کر دی. یعنی اس میں لکھ دیا کہ یہ فلاں فلاں شخص کے ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اس ڈیٹ پہ دینے کا، لیکن یہ دن گزر رہا ہے اور مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، اسی لیے میں نہیں آ سکا، لہٰذا یہ میں اللہ کو میں نے ضامن بنایا تھا، اللہ کو میں نے کفیل بنایا تھا، لہٰذا میں اللہ ہی کے نام سے اس لکڑی کو بند کرتا ہوں اور اسے سمندر میں ڈالتا ہوں. سبحان اللہ، کیا ایمان تھا، دیکھیے سبحان اللہ. اور دیکھیے یہاں پر اللہ کیسے کفیل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ آدمی سمندر میں ڈال دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں سے 1000 دینار ادھار مانگا تھا، اس نے مجھ سے کفیل طلب کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کفیل ہے اور وہ راضی ہو گیا. اس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ کو کفیل بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، تو وہ شخص راضی ہو گیا. اب میں اس سے یہ واپس کرنے کی بہت جدوجہد کی. میں نے، شخص کہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے بہت جدوجہد کی لیکن کشتی نہ ملی، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں سمندر کو پار کر سکوں، لہٰذا میری یہ امانت میں تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے وہ شخص؟ بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے، یہ امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اور اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا اور واپس لوٹ آیا. ادھر وہ کشتی طلب کر رہا تھا اپنے شہر لوٹ سکے
اور ادھر قرض لینے والا اس کے انتظار میں کھڑا تھا. اس نے یہ تو عمل کر دیا، لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، وہ شخص کھڑا ہے کشتی کے انتظار میں کہ آج کا دن اس نے اللہ کو کفیل بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، لہٰذا آج کے دن مجھے پیسے ملنا ہے، یہاں سے دینار ملنا ہے، یہاں سے 1000 دینار. وہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ لکڑی بہتے ہوئے سیدھا اس شخص کے پاس جاتی ہے، اور وہ کیا سوچتا ہے کہ کشتی تو کوئی نہیں آئی، اب میں اپنے اہل و عیال کے لیے یہ لکڑی لے جاؤں تاکہ وہ ایندھن بنائے، اسے جلا لے. جب وہ گھر لے جاتا ہے لکڑی جو اسے چیرتا ہے، اسے توڑتا ہے، چیرتا ہے اسے اس کو سکھانے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک رقعہ پایا، ایک پیپر پایا، اور اس میں ایک لکھت پائی، اور کیا پایا اس میں 1000 دینار اور مال بھی تھا اس لکڑی میں اس کا. پھر وہ جب اس رقعہ کو اس پرچی کو جو وہ لکھ کر ڈالتا ہے تو اس کو کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں سبحان اللہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں، یہ واقعہ پورا لکھا ہوتا ہے. پھر چند دن بعد وہ آدمی کو جب کشتی ملتی ہے جس نے 1000 دینار لکڑی کے ذریعے سے بھیجے تھے، وہ آدمی کو جب کشتی ملتی ہے اور وہ اپنے مقام پر واپس آتا ہے تو وہ آدمی اس کے پاس دوڑتے ہوئے سیدھا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کی امانت آپ کے پاس وقت پر پہنچانے کی بہت جدوجہد کی، کوئی سواری نہ پایا کہ آپ کو امانت لوٹا سکوں. تو یہ کہتا ہی ہے، تو وہ جس کو درہم و دینار مل جاتے ہیں، 1000 دینار مل جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھیجا ہے. اس نے کہا ہاں میں نے ایک لکڑی میں رقم رکھ کر بھیجی تھی. تو وہ کہتا ہے شخص جو لکڑی تم نے بھیجی تھی وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دی، وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دی. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے اللہ کفیل، یعنی اللہ کافی ہے تمام امور پر، ہمارے تمام امور پر، ہمارے کاموں پر اللہ نگران ہے اور اس کو پورا کرنے والا ہے. جب آدمی مصمم ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا اور اللہ کو وہ کفیل بنا لیتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واقعے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کا یہ درس کا اختتام کرتے ہیں. امید کہ آپ کو یہ الکفیل کا اسم سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین کا فہم دے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.